نن دې حلقې ته حاضر شوی د دې حلقې غالبا موجوده نمبر 81 دی 81 دی ځکه چې ما اوس مخامخ په دغه فلیکس باندې دا نمبر وکړ او کمانه تاسو کوي نو زما لپاره دا حلقه پرونم پی کې 3 وا دا ننم پی کې 3 دا زما لپاره دا حلقه پی کې 3 زتا وال دا او ویبا ځکه چې تر څو د ژوندې موضوع ساه علم نو زما لړنه د شهید بشیر بلال صاحب یادونه نشي ختمېدی هغه ټول عمر زما پاتې نن هغه زموږ ترمنځ دلته موجود نشته خو نن دا زما فرض جوړېږي چې زه خپله د شهید مشر یاد کړم د پارټۍ سره او د خپلې جنډې سره د وفا څه انتها نه وه د دې پښتنې خاورې سره د مینې څه حد روماني او تاسو ټولو سره هم د هغه د تړون او د مینې او د رشتې څه حد روماني او ما له په ذاتي حیثیت چې هغه انسان څومره مینه څومره عزت راکړی او هغه انسان چې څومره ما سره ملاتړ کړی و په کوم انداز یې زما رهنمایي کړې وه نو زه نن د هغه په حلقه کې ولاړ نه صرف دا چې د هغې هر څه اعتراف کوم بلکې د هغه په حلقه کې ولاړ هغه خلکو ته مخاطب چې د هغه ورسره داسې رشته وه لکه چې خاندان نن ستاسو مخکې دا اعتراف هم کوم او دا عالم نه سره کوم چې څو پورې زما ژوند دی او څو پورې ما سره اختیار او ما سره ذمهواري ده زه به د دې کور ټول عمر تابعدار یم او زه به ټول عمر د دې کور خدمت کوم تاسو ډېر بختور یې ځکه چې او کېدای شي لږ ساعت بس معمولي خو خیر دی د ګزاره به کوم مشرانو ملګرو دلته کې مرګري راغلل د سټېج ته او هغوی سرې ټوپۍ په سر کړې او باضابطه باقاعده هغوی عوامي نېشنل پارټۍ کې شمولیت اول خو چې په دې وروڼو په دې ملګرو چا جرګې کړي دي چا ورسره رابطه کړې ده چا قایله کړي دي چا تیار کړي دي او د هغه جرګو د رابطو په نتیجه کې دا دومره درانه خواږه ملګري نن دې پارټۍ ته راغلل اول خو زه د پارټۍ هغه ملګرو ته سلام پیش کوم او خیال کیسي ورته پیش کوم د امیر او بیا چې دا کوم وروڼه نن پارټۍ کې شامل شو ما سره دلته هر یو ورور او ملګري خپل تعارف کو زه د هغه ملګرو شکریا منا کوم او دا ورته ویل غواړم چې نن کومه فیصله تاسو وکړه سرې ټوپۍ په سر کړې تاسو نن تش په سیاسي پارټۍ عوامي نېشنل پارټۍ کې شامل نه شوئ تاسو نن د پښتنو په هغه عظیمه ورورولۍ کې موږ سره شریک او شامل شئ چې دنیا د باچا خاندان زه د تېر 30 ورځو داسې د دې دورې آغاز ما کړی دی او تاسو به وینئ چې مختلفو علاقو ته زه روان یم زما د صوبې صدر ایمل خان روان دی د بابل صاحب اوس پروګرامونه شروع شو دا سلسله به انشاءالله جاري وي میډیا والا سره به زه بلکل اردو کې خبره کوم خو اول به زه خپلو ملګرو سره پښتو کې خبره کوم بیا به زه میډیا والا سره بلکل
سبستن بود که خبر آقا و ما لدوم را محترا که جزا بیس رای و سو خبر مختلف رو کما آج عوانی نیشنل پارٹی پورے مختلفہ میں صوبائی ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کے نتیجے میں یہ رابطہ عوام اور کارکنوں کے ساتھ مشاورت کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم ابھی جلسے نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں پورے مختلفہ میں یہ صرف پارٹی کے کارکن اور تنظیمی عہدیدار ہیں جن سے ہم مشاورت کر رہے ہیں اور جیسی ہی یہ مشاورت مکمل ہوگی تو انشاءاللہ دسمبر میں پھر عوامی نیشنل پارٹی پورے ملک میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں ہم جلسوں کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ جو جلسے عوامی نیشنل پارٹی کے ہوں گے انشاءاللہ وہ مثالی ہوں گے، کامیاب ترین جلسے ہوں گے اور آج جو ہم مشاورت کر رہے ہیں یہ بھی اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو بڑے جلسے ہمارے ہوں گے وہ بھی اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم ہر قیمت پر منتخب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم تڑپ رہے ہیں کرسی کے بغیر، اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر حکومت چاہیے، بلکہ جو بھی اس وقت مشاورت کی جا رہی ہے، جو بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت پورا ملک اور بالخصوص ہمارا صوبہ جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں ہم میرے خیال سے ایسے حالات پہلے کبھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے۔ آج ایک طرف اگر میں دیکھوں تو یہ دھرتی جس پر بدقسمتی سے کئی بار پرائی جنگیں مسلط ہو چکی ہیں اور ان پرائی جنگوں کی وجہ سے اوروں کا خون اتنا نہیں بہا جتنا خون پختونوں کا بہا ہے، لڑائی کسی اور کی تھی، خون ہمارا بہایا گیا ہے۔ آج میرے لیے حیدر کا منتخب ہونا یا میری کسی اور ایم پی اے کا منتخب ہونا وہ میرے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری میرے لیے ہم سب کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی پرائی جنگ میری دھرتی پر پختونوں کی دھرتی پر کوئی بھی پرائی جنگ نہ لڑی جائے اور ہمیں امن میں رہنے دیا جائے۔ بہت تجربے ہو چکے ہیں، کبھی روس اور امریکہ کی لڑائی میں ہم ٹوٹ پڑتے ہیں اور جب اس کی مخالفت ہم کرتے ہیں تو ہمیں روس کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، کبھی امریکہ اور القاعدہ کی لڑائی میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کابل تو جل رہا تھا پہلے سے، افغانستان میں تو تباہی تھی لیکن اس کی وجہ سے کابل بھی جلتا رہا اور پشاور میں بھی آگ پھیل گئی۔ آج میں صرف عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے نہیں، میں ہر پختون کی طرف سے آج ریاست پاکستان اور اس ملک کے تمام شہریوں سے اور بین الاقوامی دنیا سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر ہمارا قصور کیا تھا اور ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ جتنا بے گناہ خون یہاں پر بہایا گیا ہے اور خاص کر پشاور میں کتنی قربانیاں دی ہیں پشاور کے لوگوں نے، کیا قصور تھا ان کا اور کیا قصور ہے ان کا؟ آج ہم ماری بھی گئے اور ہم بدنام بھی کیے گئے۔ پختوں کی ہوئی مڑن سن پڑن سن مڑن پختون پڑن پختون، لہذا بہت ہم نے برداشت کر لیا اور بہت دیکھ لیا۔ اب ہم پختون پرائی جنگوں میں کسی اور کی مفاد کی خاطر الیکشن ہوگے، اس کی تیاری ہوگی بعد میں، ابھی بھی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے ہم پرائی جنگوں میں دوسروں کی خاطر، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نہ اب دوسروں کی خاطر نہ مرنے کو تیار ہیں اور نہ بدنام ہونے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا، ابھی مجھ سے پہلے میری بہن سمر بہن نے یہاں پر آپ سے بات کی اور انہوں نے بڑے بنیادی نکات اٹھائے اور انہوں نے کچھ مسائل کا ذکر بھی کیا، بجلی اور گیس۔ میں نے اس دن بھی سوات میں یہ بات کی تھی اور میں اپنی بات دہراؤں گا، جہاں بھی میں جاؤں گا میں اپنی بات دہراؤں گا۔
یہ اسلام آباد کے بند کمروں میں بیٹھ کر جن کا کام نگرانی ہے وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں تو سب بجلی چور ہیں، جیسے کہ ہم سب بجلی چور ہیں اور یہاں پر صرف بجلی چوری کی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی میں پختونوں کا مقدمہ لڑوں گا اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں چور کہتے ہیں تو پہلے ذرا حساب کتاب تو کر لینا. جو بجلی یہاں پر پیدا ہوتی ہے وہ نہ تیل سے پیدا ہو رہی ہے نہ گیس سے پیدا ہو رہی ہے، وہ بجلی پانی سے پیدا ہو رہی ہے. وہ یونٹ مجھے 4 روپے سے زیادہ مہنگا نہیں پڑ رہا. اب یہ فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے کہ چور کون ہے. 4 کا یونٹ جن کو دیا جا رہا ہے 40 اور 50 کے، یہ چور ہیں یا اصل میں چور وہ ہیں جو 4 کا یونٹ 50 پہ بیچ رہے ہیں. کسی کو شوق نہیں ہے بجلی چوری کرنے کا، لیکن مہربانی کرے بجلی کی اصل قیمت اس کے مطابق آپ یونٹ چارج کریں. مجھے یہ پتا ہے کہ جس قیمت پہ یونٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس قیمت پہ نہیں دے سکتے کیونکہ پھر نظام نہیں چلے گا. لیکن 4 کما لے، 6 کما لے، 8 کما لے، 10 روپے کما لے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے. اور پھر یہاں پر گیس کی بات جو کی گئی، اب یہ میں نگران حکومت سے بھی پوچھنا چاہوں گا اور یہ میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ملک آپ نے آئین کے تحت اور آئین کے مطابق چلانا ہے یا اس ملک کو آپ نے کسی اور نظام کے تحت چلانا ہے. اگر آئین کے مطابق چلانا ہے تو آئین میں یہ بات بڑی واضح ہے. اگر مجھے صحیح یاد ہو تو میرے خیال سے آرٹیکل 158 آئین کا بڑا واضح طور پہ آئین میں یہ بات درج ہے، بہت واضح، کہ جس صوبے اور جس علاقے میں گیس پیدا ہو رہی ہوگی اس گیس میں پہلا حق اس صوبے اور اس علاقے کا. اور جتنی گیس پختونخوا پیدا کر رہا ہے اس وقت ہماری ٹوٹل کنزمپشن اس سے کافی کم ہے. لہذا آج یہ بھی ہم دوبارہ مطالبہ دہرائیں گے کہ جتنی بھی لوڈ شیڈنگ آج پختونخوا میں ہو رہی ہے اور جہاں پہ ہو رہی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ناانصافی ہے بلکہ یہ غیر آئینی ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور پھر وزیر محترم یہ کہتے ہیں کہ جی باہر سے جو گیس ہم لا رہے ہیں وہ مہنگی ہے، یہی LNG، اور اب مقامی گیس اور اس گیس کی قیمت کو ملا کر ہم گیس کی قیمتوں کو بڑھائیں گے. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، میں خدا نخواستہ کسی صوبے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں بدنیت ہوں کسی کی طرف، لیکن اگر پنجاب کی گندم پہ پہلا حق پنجاب کا ہے تو پختونخوا کی بجلی اور گیس پر بھی پہلے حق پھر پختونوں کا ہے. اور قیمت اگر آپ نے بڑھانی ہے تو وہاں پر آپ بڑھائیں گے جن علاقوں میں، جن صوبوں میں اپنی گیسوں کی پیدا نہیں ہو رہی. ہم سے جو ایڈیشنل گیس ہے پوری پاکستان کی ہے، ایڈیشنل گیس ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں بار بار ہمارے راستے کو روکا جا رہا ہے، آپ کو روکا جا رہا ہے، ہم سب کو روکا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم یہی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ مانگتے ہیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. پرائی جنگ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی سزا ہمیں دی جاتی ہے. بجلی اور گیس پر اپنی حق کی بات کرتے ہیں، اس کی سزا ہمیں دی جاتی ہے. 18ویں ترمیم کی بات ہم کرتے ہیں، اس کی سزا ہمیں دی جاتی ہے. صوبے کے وسائل کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے. مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ باقی تو شاید بہت زیادہ مصروف ہے کچھ اور چیزوں میں. وہ ایک صاحب نمبر 804 حاجی بلور صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ شاید قلعہ بالہسار گئے تھے، یہی پشاور میں. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں شاید دن کو بھی کسی کو روشنی نصیب نہیں ہوتی. اور بقول حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ 4 سال تک قید تنہائی میں اس چھوٹے سے کمرے میں بادشاہ خان بابا کو رکھا گیا. بادشاہ خان بابا نے
نہ دیسی مرغوں کی فرمائش کی، نہ دیسی گھی کی فرمائش کی، نہ کڑھائی گوشت کی فرمائش کی، نہ ہی اے سی کی فرمائش کی، نہ ہی اچھے باتھ روم کی فرمائش کی۔ 4 سال اسی ایک کمرے میں دلیری کے ساتھ گزارے، ہمت کے ساتھ گزارے۔ ہاں، حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ ایک بات انہوں نے وہاں پہ تحریر کی اپنے ہاتھوں سے اس کمرے میں، بچاخر بابا پخپل لاسا کمرے کی ریویو دا وقت بہت تیر شی۔ تو میں 804 کو کہنا چاہتا ہوں کہ جناب محترم، اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ آپ جب خود حکومت میں تھے تو آپ کے لیے بڑا آسان تھا باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا۔ آپ جب خود حکومت میں تھے تو آپ کے لیے بڑا آسان تھا بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو ذلیل و رسوا کرنا۔ آپ جب حکومت میں تھے تو آپ کے لیے بڑا آسان تھا کہ امریکہ جا کر آپ اعلان کرتے تھے کہ میں واپس جا کر لوگوں کے ایئر کنڈیشنر اترواؤں۔ آپ کے لیے بڑا آسان تھا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا۔ میں کسی کے ساتھ زیادتی کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہم بادشاہ خان بابا کا پیروکار۔ لیکن اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو شاید انہیں آج یہ دن نہ دیکھنا ہو۔ سب سے حساب کتاب انہوں نے مانگا، اب اگر ان سے حساب کتاب مانگا جا رہا ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ اب اس میں حاجی بلور صاحب کا یا میرا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ اب توشہ خانے کی گھڑی تو نہ میں نے بیچی ہے نہ حاجی بلور صاحب نے بیچی ہے۔ وہ ملک ریاض صاحب کے پیسے جو باہر پڑے تھے، کروڑوں پاؤنڈ اور اربوں روپے، وہ تو ہم نے نہیں دیے ان کو، وہ تو انہوں نے دیے۔ یہ القادر کے لیے زمین مفت ہمیں تو نہیں ملی، ان کو ملی ہے، ان کو ملی ہے، ہمیں تو نہیں ملی۔ یہ فراغوری کے حوالے پنجاب میں نے تو نہیں کیا تھا، انہوں نے فراغوری کے حوالے کیا تھا۔ یہ عثمان بزدار کو میں نے تو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ پرویز خٹک کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، محمود خان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ یہ سڑی ہے دمی خیار ہوں سنڈائی بڑی سڑی۔ تو اب اس کا تو حساب دینا، اس کا تو حساب دینا ہوگا۔ اور پھر آخر میں یہ 9 مئی کو جو کیا، دوسرے کے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ لڑ پڑو، پڑھ جاؤ لڑ پڑو۔ غریب کے بچوں کو کہتے ہیں، کارکن کو کہتے ہیں کہ جاؤ لڑو، خود نہیں لڑتے، کارکنوں کو لڑواتے ہیں۔ خود حملہ ور نہیں ہوتے، کارکنوں کو کہتے ہیں حملہ ور ہو جاؤ۔ خود پیچھے سے بیٹھ کر سب کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ عوام اور فوج کی لڑائی۔ ہمارے ساتھ جتنی بے انصافی ہوئی ہے وہ تو اور کسی کے ساتھ نہیں ہوئی نا۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے شہید بشیر بلور سے کو ہم سے چھینا گیا کہ نہیں چھینا گیا؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے شہید ابو بلور کو ہم سے چھینا گیا کہ نہیں چھینا گیا؟ سینکڑوں ہزاروں کارکن ہمارے شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 2013 میں دہشت گردی کے ذریعے اور 2018 میں دانگلی کے ذریعے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا۔ لیکن میں نے تو کبھی اپنے کارکنوں کو نہیں کہا کہ جاؤ فوج سے لڑو، ریاست سے لڑو۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا۔ ہاں، آواز اٹھائی ہے، بات کی ہے، لیکن اس ملک کو کبھی ہم خانہ جنگی کی طرف نہیں لے کر گئے اور نہ کبھی لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، خدا نخواستہ یہ ملک نہیں تو کچھ سے۔ مجھے ہمدردی ہے ان کارکنوں سے اور ان کے والدین سے جن پہ اس وقت برے دن ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہاں پر ان کی یہ وزراء کی پوری فوج تھی وہ کدھر ہے؟ وہ بڑے بڑے لیڈر کہاں ہیں؟ وہ بڑے بڑے دعوے کہاں گئے؟ وہ وزیر تو چھوڑے، وہ ان کے وزیر اعلیٰ کہاں گئے؟ سیلیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہمیشہ کمزور ہوگا، سختی برداشت نہیں کرے گا، برے وقت میں چھوڑ کر جائے گا۔ اور اگر سیاسی ہوگا، جھنڈے کا ہوگا، سیلیکٹڈ نہیں ہوگا، لوگوں نے منتخب نہیں کیا ہوگا، تو چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ مشیر ہو، میدان میں رہے گا، وہ میدان کو چھوڑ نہیں جائے گا۔ تو ابھی آپ کے لیے، آپ کی فرمائش پر یہ آخری بات اردو میں کہتا چلوں میں کہ اس وقت یہ جو ایک مقبول ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ قبول ہو جائے، اور جو قبول ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ مقبول ہو جائے۔ میں آج اپنے کارکنوں کے پاس آیا ہوں، میں یہاں نہ مقبول ہونے آیا ہوں نہ قبول ہونے آیا ہوں، میں یہاں آیا ہوں پختونخوا کے لیے، پختونوں کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، ان کی حق کے لیے اور اپنے لوگوں کی آبادی، ترقی اور بنانے کے لیے۔
او ملګرو مشرانو همدې غرض نه نن راغلي چې دا د کرسۍ جنګ د اقتدار جنګ دا به چاوي زموږ دا جنګ نه که د ولس په مرسته او د خلکو په حمایت اقتدار ملاو شو نو په سر سترګو خپل ذمہوارۍ قبلولو ته تیار خو که خیرات کې څوک اقتدار راکوي او د ولس په لارې راله نه راکوي نو داسې اقتدار هم نه پکار لکه چې داسې کرسۍ ډېره کمزوري وي داسې کرسۍ د پېښور په حواله الیکشن څه نتیجې راځي دا به وخت سره پته لګي خو زه یو خبره ضرور کول غواړم پښتونخوا صوبې منشور ورکړی شوی دی چې موږ د پښتونخوا صوبې لپاره څه غواړو او که زموږ اختیار راغی او موقع میلاو شو نو موږ څه کول غواړو او دغه شانتې زه د ښار خپل ذمهوارو ملګرو له امیدوارانو له مبارکي ورکوم شکریه ادا کوم چې یو فشار سیټي میټروپولیټن ایریا لپاره یو پلان ورکړی شوی او زه ډېر خوشحاله چې دا کار دوی مخکې وکړو اوس به په دې باندې وخت نه ضایع کېږي ځکه که خدای موقع راکړه نو د دې ذمهواري دا وه چې دا پلان دوی تیار کړ او د دې ذمهواري چې په دې باندې عمل وشي او که خدای موقع راکړه نو زما ذمهواري به دا چې دا په اسلام آباد کې کوم ستاسو مال پروت دی چې هغه مال د اسلام آباد نه بیا پښتونخوا ته راوړم او هغه پیسو باندې دې باندې عمل مشرانو ملګرو دې وخت کې یو بله ډېره اهمه مرحله روانه او هغه د پارټۍ د ممبر سازۍ زه امید کوم چې تاسو به په دې حلقه کې خپله ممبر سازي شروع زه به اوس د صوبې تنظیمونو سره کښېنم هغوی سره به مشوره کوم ځکه چې اوس به موږ تنظیم سازي هم راغله او امکان دا دی چې به موږ الیکشن هم راغی اوس به موږ ګورو چې تنظیمي مرحله موږ کوم حد پورې رسولی شو خو دا یو خاص پرت وکړو چې د اکتوبر په میاشت کې د نیبرهوډ او د ویلیج کاونسل د تنظیم سازۍ کومه مرحله شروع کی ډېر اهمیت غیله ورکړي ډېره توجه غیله ورکړي نن د پښتنو د بیدارۍ او د ودانۍ لپاره هم دا خبره ډېره ضروري ده د سرې جنډې که پیغام پښتنو له رسول د هغې لپاره هم دا خبره ډېره ضروري ده چې موږ سره یو مؤثر تنظیمي ډانچه وي او د سبا لپاره هم که خدای موقع راکړه نو د پارټۍ ممبران به زه د دې خبرې پابند کوم چې که نوکري وي که ټرانسفر وي که فنډ وي چې سم وي پابندي به پرې دا وي چې د مقامي تنظیم د مشورې نه بغیر مشاورت نه بغیر به هغه کار نه کېږي نو په دې حواله هم چې د تنظیم سیاسي کار او سبا که خدای موقع راکړل چې کوم خدمت کېږي په هغې کې ستاسو دا دواړه ذمهوارۍ ډېرې ضروري او په دې کې به راته زه تش یو خواست کوم زه دا نه یم چې څوک صدر کې او څوک مه جوړوي زه به راته تش یو خواست کوم چې مهرباني وکړئ سړي له به ګورئ کار نه ګورئ ښه سړي له به بلکل کار نه ګورئ کار له به صحیح سړی ګورئ او دویم به راته یو خواست وکړم د خپلو مشرانو سپین ته چې ستاسو موجودګي ستاسو رهنمایي دا ډېره ضروري ده دا ډېره زیاته ضروري ده خو هر ځای به خواست کوم خپلو سپین ږیرو ته او خپلو مشرانو ته چې دې ځل په دې تنظیمونو کې مهرباني وکړئ کوشش وکړئ زیاته موقع دې ځوانانو له ورکړئ د کشرانو له ورکړئ چې دې خدمت ته مخکې څنګه چې حاجي صاحب وویل چې زه اوس بوډا یم ډېر ځان یې یاد کړم زه به ورته ډېر ځوان ښکارم او د حاجي صاحب په حساب به ځوان یم خو زه خو هم 50 نسیم اولډ از ګولډ کاکا بلکل اولډ از ګولډ او د عوامي نیشنل پارټۍ دا اولډ خو تش ګولډ نه دی دا خو اټس ډایمنډ هیریږي امیر حیدر خان نام ستا ډېره شکریه ادا کوم زما وروره زما زړه اواز دا دی چې سره جنډه مې زنده‌باد او د عوامي نیشنل پارټۍ دا غیرتي کارکنان زنده‌باد نو دا خواست مې تاسو ته کوم چې دا را روانې ورځې به د دې ملک حالات نور هم ډېر تیزۍ سره بدلي دا انتشار دا کشیدګي دا غیر یقیني صورتحال الله دې زما خبره غلطه ثابته کړي خو زما په خیال د دې په شدت کې کمی نه دی په دې په شدت کې اضافه را روان خو بیا زما دا خبره یاد ساتئ چې خپل بنیادي مقصد یاد ساتئ او خپل بنیادي مقصد هم څه دی اقتدار او کرسۍ وروستو ده وطن خاوره اقام دا وایي چې کام هم وګټو وطن هم وګټو اصل هم وګټو او که خدای مکړه دا کام هم ویله نو بیا د کرسۍ هېڅ فایده نه فایده شته نه څه حیثیت نو زما د پارټۍ ټولو سپین ږیرو ته ټولو ځوانانو ته ټولو کشرانو ته همدا یو خواست چې بیداره اوسئ تکړه اوسئ بیداره اوسئ تکړه اوسئ او خپله خواري نور هم پرېږدئ زه
د حاجي صاحب ډېر احترام دی نن هغه ډېر اصرار وکړو حکمن یې ماته دا وویل چې نه بس دا څو ځله چې تا دا خپل ضد وکړو ودې خو اوس به زه دا تقریر تا نه مخکې کوم نو زه ډېر مجبوراً چې زما مشر دی ما ورته انکار نشو کولی مستاخر کې راتلل خو بیا پرې زه بخښنه غواړم چې ما د هغه نه بس تقریر وکړ وزیر اعلی نه بېخوا راکړه کومه نو بیا وزیر اعلی مهرباني خدای دې موږ له خپل وزیر اعلی راکړي چې ارزو خدای دې موږ له خپل وزیر اعلی راکړي خو خدای دې موږ له داسې وزیر اعلی راکړي چې ښه نر یو پرې قوم مینی خدای دې موږ له محمود خان او پرویز خټک په شان دې وزیر اعلی دا شان دې خدای موږ له سره نه راکړي دا شان دې او اوس لا وایي مهرباني وکړئ مهرباني زما په خیال امید کوم چې وړي باران ودرې نو اوس د خیره که د حال نه مونږ وځو نو د خیره په خیر خیرې کوو ځکه چې وختي خو ماشاءالله شیبه ډېره تېزه شیبه ولا خیره خو زه ښه د شکر الحمدلله ضرورت ولرې باران ضرورت او دا ښه ده چې تاسو هغه خوش نصیب او خوش قسمته وئ چې د دې حلقې د کنونشن په ورځ الله تعالی رحمت وورو الحمدلله زه پر خپلو مشرانو شکریه ادا کوم د خپلو تنظیمونو د خپلو کارکنانو شکریه ادا کوم او بیا به ووایم چې خفه کېږئ رانه مه خو زه عکاسي نشم کولی نو زه د PK3 د غیرتي ملګرو د مشرانو ډېر شکریه ادا کوم ډېره مهرباني